السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اویس قرنی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل قرآن 786۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ جادو کے 28 علامات شیئر کروں گا۔ یہ ایسی علامات ہیں جن کے ذریعے ہمیں پتہ چل سکے گا کہ ہم پر جادو ہوا ہے یا نہیں، اور ساتھ ہی ویڈیو کے آخر میں جادو کے علاج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث مبارک بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جادو کی پہلی علامت یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت اور الفت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یکا یک مرد اور عورت میں تنازع کی شکل کھڑی ہو جائے اور ایک دوسرے کی شکل سے بھی بیزار ہو جائیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی محبت میں فریفتہ ہو اور جادو کر کے اسے الٹا کر دیا جاتا ہے اور وہ شکل دیکھ کر آگ بگولا ہونے لگتی ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے اوصاف بیان کرتے کرتے نہیں تھکتی، بلکہ دن رات شوہر کی محبت کا دم بھرتی ہے، مگر سلفی سحر کے ذریعے اس کو بدظن اور متنفر کر دیا جاتا ہے اور اس کو شوہر کی شکل کتے خنزیر کی طرح نظر آنے لگتی ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ نوجوان حسین اور خوبصورت لڑکی ہونے کے باوجود لڑکے والے لڑکی کو دیکھتے ہی رشتے سے انکار کر دیتے ہیں، اسی طرح عرصہ دراز گزر جاتا ہے۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ لڑکیوں کے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں، یعنی بغیر دیکھے ہی لوگ بدظن ہو جاتے ہیں، اس کے ذکر سے دلوں میں نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ چھٹی علامت یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی بچوں پر محبت میں جان دیتا ہے، مگر جادو ہونے کے بعد نفرت اور بغض کرنے لگتا ہے اور سمجھانے والا بھی دشمن لگتا ہے۔ ساتویں علامت یہ ہے کہ یہ بھیڑ، بکریاں، گائے اور بھینسوں پر، یعنی دودھ دینے والے جانوروں پر کیا جاتا ہے جو ان کے راستے میں ڈال دیتے ہیں۔ ان جانوروں کا دودھ سوکھ جاتا ہے، بچہ مر جاتا ہے اور دودھ پینے والے بیمار ہو جاتے ہیں۔ جادو کی آٹھویں علامت یہ ہے جادو چوپایوں پر کیا جاتا ہے۔ اس جادو کو کرنے سے چوپایوں کے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے اور وہ جانور گھاس کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر بروقت علاج نہ ہو تو وہ مر بھی جاتے ہیں۔ نویں علامت یہ ہے کہ جادو دودھ دینے والے جانوروں اور بچہ جننے والی ماؤں پر کیا جاتا ہے، خواہ جانور ہوں یا عورتیں۔ اس کے کرنے کے بعد بچہ پیٹ سے بے وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ 10ویں علامت یہ ہے کہ جادو کے ذریعے خاص کر اولاد کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یعنی نومولود اور شیرخوار بچوں پر یہ سحر کیا جاتا ہے اور وہ سوکھ کر مر جاتے ہیں۔ 11ویں علامت یہ ہے کہ دوپہر میں بروز منگل یا جمعے کو ایک پتلا بنا کر عورت کے راستے میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ پتلا جس عورت کے پیروں میں آئے گا اس عورت کے ہاں لڑکیاں ہی پیدا ہوں گی، لڑکا پیدا نہ ہوگا۔ 12ویں علامت یہ ہے کہ مرد کو اس طرح کر دیا جاتا ہے کہ وہ مرد ہم بستری کے قابل نہیں رہتا۔ 13ویں علامت یہ ہے کہ دلہن کو اپنے شوہر سے یا جس سے وابستہ کیا ہے اس کے ساتھ ہم بستری سے نفرت ہو جاتی ہے۔ 14ویں علامت یہ ہے کہ مرد کے مفاصل یعنی جوڑوں میں درد پیدا کر دیا جاتا ہے اور مرد بیکار ہو جاتا ہے۔ 15ویں علامت یہ ہے کہ عورت کے پیٹ میں یا سر میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ 16ویں علامت یہ ہے کہ سحر زدہ ہونے کے بعد عورت رنگ بدلنے لگتی ہے اور تھوڑی دیر بعد تبدیلی رونما ہوتی ہے اور شکل و صورت بھیانک ہو جاتی ہے۔ 17ویں علامت یہ ہے کہ عورت کو باندھ دیا جاتا ہے اور عورت بانجھ ہو جاتی ہے، ماہواری بھی ہوتی رہتی ہے مگر استقرار حمل نہیں ہوتا۔ 18ویں علامت یہ ہے کہ اس سحر کے ذریعے کسی شخص کا روزگار باندھ دیا جاتا ہے
اور سحر زدہ کا مال و اسباب تلف ہو جاتا ہے، مویشی مر جاتے ہیں اور اے دن نقصان کا سامنا رہتا ہے۔ 19ویں علامت یہ ہے کہ اس جادو کے ذریعے ازدواجی رشتہ منقطع کر دیا جاتا ہے اور مرد عورت جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ 20ویں علامت یہ ہے کہ اس جادو کے ذریعے کسی گھر کو ویران و برباد کر دیا جاتا ہے، اس گھر کی خیر و برکت اڑ جاتی ہے، محبت الفت جاتی رہتی ہے، ایک دوسرے کو دشمن سمجھا جاتا ہے، رات دن جھگڑا بنا رہتا ہے۔ 21ویں علامت یہ ہے کہ اس جادو کے ذریعے کسی شخص مرد یا عورت کو شدید بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور کسی صورت صحت یاب نہیں ہوتا۔ 22ویں علامت یہ ہے کہ اس جادو کے ذریعے کسی بھی شخص کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، ہر کوئی بلا وجہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ 23ویں علامت یہ ہے کہ اس جادو کے ذریعے کسی افسر یا حاکم یا ملازم کو نوکری سے یا افسر کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے، سحر زدہ ہونے پر نوکری یا عہدے سے معطل ہو جاتا ہے۔ 24ویں علامت یہ ہے کہ امیر، تجار، وزیر کو عہدے سے گرا دیا جاتا ہے اور فقیر کنگال بنا دیا جاتا ہے۔ 25ویں علامت یہ ہے کہ عورتوں کو اجاڑ دیا جاتا ہے، یعنی طلاق دلا دی جاتی ہے۔ جب تک اس سحر کو ختم نہ کیا جائے تب تک جتنے نکاح کر لیے جائیں سب منقطع ہوتے رہتے ہیں۔ 26ویں علامت یہ ہے کہ جادو کے ذریعے افسر یا حاکم کا تبادلہ کرا دیا جاتا ہے اور شہر سے دور کر دیا جاتا ہے۔ 27ویں علامت یہ ہے کہ جادو کے ذریعے خوبصورت، حسین و جمیل عورت کے حسن و جمال کو خراب کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اور پرایوں میں ذلیل ہو جاتی ہے۔ 28ویں علامت یہ ہے کہ جادو کے ذریعے ہر ترقی کو بند کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ تعمیر شدہ مکان کو اجاڑ دیا جاتا ہے، اس گھر میں کوئی آباد نہیں ہو پاتا بلکہ ویران رہتا ہے، جو بھی مکان میں آتا ہے جلد ہی بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ تھے جادو کی علامات، اس طرح کے جادو کر دیے جاتے ہیں انسان کے اوپر۔ جادو کے توڑ کا اور جادو کا نبوی علاج یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح عجوہ کے 7 دانے کھائے گا اسے اس دن جادو اور زہر نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، صبح نہار منہ عجوہ کھجور کے 7 دانے کھانا جادو کا بہترین علاج ہے۔ پورے یقین کے ساتھ اس نبوی علاج پر عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں دور فرمائے، آمین۔